السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی صاحب کا آپ اگر اس بیان کو صحیح معنوں میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اگر آپ نے سن لیا نا تو حقیقت معنی میں آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل پڑیں گے۔ جی ہاں، کربلا کا وہ منظر مفتی صاحب نے بتایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کام کیجئے، اس ویڈیو کو سنیے۔ اگر سنو پیارے، یہ تمہارے گھر کی بات ہے۔ نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حسین پاک ہے۔ کب پیدا ہوا یہ بچہ؟ رمضان المبارک کا مہینہ، اس سے پہلا جو مہینہ آتا ہے اس کا نام شعبان ہے۔ اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ حضرت جبریل رجسٹر لے کے آ گئے، فارم بھرا جا رہا ہے، محبوب سے کہا جا رہا ہے، آقا سے کہا آپ کا نواسا امتحان دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ کہا کیسا امتحان؟ کہا امتحان دے گا جس کا سبجیکٹ ہوگا اسلام، جس کا سینٹر ہوگا کربلا۔ کا کیا ہوگا؟ کا 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، مگر اسلام کو بچانا ہوگا۔ بچے شہید ہوں گے، صبر کرے گا، مگر اسلام کو بچانا ہوگا۔ خود بھی 72 زخم کھا کر کے شہید ہونا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ نانا نے وعدہ کر لیا، فارم بھر دیا۔ اب نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فاطمہ پوچھ رہی ہے ابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تمہارا بیٹا امتحان دے گا، کیا ہوگا؟ تمہارے خاندان والے چھوٹے چھوٹے شہید ہوں گے، حسین بھی شہید ہوں گے، 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہیں میرا بچہ فیل نہ ہو جائے۔ فاطمہ کہنے لگی ابا جان فاطمہ کا دودھ اس کی رگوں میں، علی کا خون اس کی رگوں میں، میرا سپوت ہے، سب برداشت کرے گا مگر نانا کا سر جھکنے نہیں دے گا۔ اب بتاؤ، نبی بھی ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، فاطمہ ٹیوشن پڑھا رہی ہے، کہہ رہی ہے بیٹا تم نانا کا سر جھکنے مت دینا میرے لال، ورنہ دنیا کیا کہے گی؟ فاطمہ کا دودھ رنگ نہیں لایا میرے لال، تیرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جائیں گے، بول کیا کرے گا؟ کہا ماں صبر کروں گا، نانا کے دین کو بلند کروں گا۔ کہا تیرے بھائی عباس کے بازو کٹیں گے۔ کہا امی جان صبر کروں گا، دین کو بلند کروں گا۔ کہا تیرے گھر کی بچیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑیں گی۔ کہا صبر کروں گا مگر دین کو بلند کروں گا۔ کہا تجھے بھی شہید کیا جائے گا، 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ کہا ماں آپ کا خون آپ کا دودھ ضائع نہیں جانے دوں گا، اگر یہ تو میرے اتنے ہیں، پورا خاندان ہو اور پوری زندگی مجھے بھوکا پیاسا رکھا جائے تب بھی میں نانا کے سر کو جھکنے نہیں دوں گا۔ جو میرے نانا نے فارم بھر دیا ہے، جو مجھے امتحان دینا ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا، میں کربلا میں اپنے بچوں کو بچانے نہیں جاؤں گا، کربلا میں میں اپنے بچوں کی پیاس نہیں بجھاؤں گا، کربلا میں بچوں کے لیے پانی کے لیے ایڑی نہیں ماروں گا، کربلا میں بچوں کو نہیں بچاؤں گا بلکہ اسلام کو بچاؤں گا۔ نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ علی کہہ رہے ہیں بیٹے سن، اگر میں ہوتا تو یہ امتحان میں دیتا، مگر میرے لال تیرے کاندھوں پہ وہ امتحان ہے جو آج تک نہ کسی نبی نے دیا، نہ کسی ولی نے دیا، نہ کسی شہید نے دیا۔ بیٹے تو علی کا ثبوت ہے، تیرا باپ باب خیبر کو اکھاڑ کے ڈھال بنانے والا علی ہے۔ دنیا علی کی طاقت کو جانتی ہے، دنیا یہ نہ کہے شیر خدا کا بیٹا تھا اور گیدڑوں جیسا کام کر گیا۔ بیٹے یاد رکھنا، علی کا سر جھکنے مت دینا، نانا کا سر جھکنے مت دینا۔ حسین بولے بابا پریشان مت ہو، وہ بچے اور ہوں گے، میں تو فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بہن، میں زینب کا بھائی ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں۔ حسین حسین تو
3 دن کیا اگر 10 دن بھی بھوکا رکھا جائے گا حسین صبر کرے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جائے گا حسین صبر کرے گا. تو سنو, کان کھول کے سنو, میرے حسین کربلا میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے, میرے حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے, میرے حسین کربلا میں بچوں کی مدد کرنے نہیں گئے تھے, میرے حسین کربلا میں بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے, بلکہ حسین کربلا میں جو گئے تھے نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے گئے تھے, علی کا سر اٹھانے گئے تھے, فاطمہ کا سر اٹھانے گئے تھے, اپنے خون سے وہ تاریخ لکھنے گئے تھے. دنیا والوں کو دکھا دیا حسین نے اپنے بچوں کی مدد نہیں کی بلکہ دین اور اسلام کی مدد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم, جشن شہید اعظم حضور سید صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, زندہ باد, زندہ باد. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر کوئی لڑنے جاتا تو 6 مہینے کے بچے کو لے کے جاتا؟ ان پگلوں سے پوچھو جو یہ باتیں بناتے ہیں. حسین یار کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے, اور اگر لڑنے جاتے نا تو پوری دنیا ایک طرف, یہ اتنے فل پاور تھے, ایک بچہ بس کربلا میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے, او آسمان تو میرے نانا کے صدقے میں اگر بنا ہے تو تجھے قسم ہے نانا کی نیچے آ جا. رک جاتا کیا وہ؟ زمین سے کہتے ہو زمین تو میرے نانا کے صدقے میں بنی ہے, اور تجھے میرے نانا کی قسم پھٹ جائے ان سب کو زندہ نگل. کوئی بچتا مگر مارنا نہیں تھا, اسلام کو زندہ کرنا تھا. 6 مہینے کے بچوں کیوں لے کے گئے؟ چل رہے تھے نا وہ شیر, چل رہے تھے نا. شیر کیا تھا ہے معلوم آپ کو؟ کسی کو یاد ہے ابھی؟ جو ہاں ریت پہ, جو دہکتی ریت کے بے شک سبحان اللہ, میں آگ بھی لکھا لیکن ریت پڑھیں گے. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. بے شک سبحان اللہ. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے زندہ باد, زندہ باد, بہت دنیا کو دھویا وہ حسین. بہت پیارا شعر مجھے بھی پسند ہے. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, کیونکہ کربلا میں دین بچانے گئے تھے. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ ہے. زندہ باد, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم, علماء اہل سنت, الحسینی نوجوان کمیٹی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. 10 محرم ہے, اللہ اللہ ذرا سنو پیارے, 10 محرم ہے, 61 ہجری ہے, جمعہ کا دن ہے. اللہ اللہ, امام حسین پاک کی شہادت کا وقت ہے. اب اس سے پہلے کی بات سنو. امام حسین پاک اپنے بیٹے کے خیمے میں گئے, سننے کی بات ہے, اور جا کر کے کہنے لگے, او بیٹے امام زین العابدین, 3 دن
کے بھوکے پیاسے بخار کے مارے تپ رہے تھے، باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، کچھ بخار میں کمی آ گئی، کہا بیٹا حسین کا بیٹا زین العابدین، تم سے میری نسل چلے گی، حسینی سیدوں کی نسل چلے گی۔ اللہ اللہ کہا ابا جان میں بھی جام شہادت پینا چاہتا ہوں، کہا بیٹا سنو اب تمہارے باپ کی باری ہے، اسلام کو زندہ کرنا ہے، اب میری قربانی کا وقت ہے۔ حسین وہاں سے تسلی دے کے چلے، اپنی بیویوں سے کہا او میری بیویوں سنو تمہیں اجازت ہے۔ حسین تو چلا نانا کا وعدہ وفا کرنے چلا، اگر تم جانا چاہتی ہو تو اپنے اپنے گھر جا سکتی ہو۔ ساری بیویوں کے آنکھ میں آنسو، کہنے لگی حسین ہم نہیں جائیں گے، ہم شہید ہوں گے تو تمہارے ساتھ اور اسیر ہوں گے تو ان کے ساتھ۔ اللہ اللہ اب حسین انہیں سمجھا کر کے اپنی بہن کے پاس آ گئے، حضرت سیدہ زینب اللہ اللہ بہن کے پاس۔ اب کیا جملے بولیں گے؟ بہن وہاں کھڑی ہے، بھائی آ کھڑا ہے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے ریت پہ لیٹے ہیں، علی اکبر شہید ہوئے لیٹے ہیں، اونو محمد شہید ہوئے لیٹے ہیں، حضرت عبداللہ شہید ہوئے لیٹے ہیں، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے لیٹے ہیں۔ زینب کبھی ان شہیدوں کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں بھیا اب تو دین کے بچانے کا وقت آ گیا۔ کہا ہاں بہن، اب بھائی وہاں کھڑا ہے، بہن ادھر کھڑی ہے، ایک دوسرے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ اب جب بہن سے نہیں رکا گیا، دوڑتی ہوئی آئی، اپنے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی۔ ارے یہ بھی تو فاطمہ کی بیٹی تھی، سگی بہن تھی، سگی بہن حسین پاک کی سگی بہن تھی، اور اپنے بھائی کے بالوں کو چومنے لگی۔ یہ زلفیں چوم رہی تھی، کبھی گلا چوم رہی تھی، کبھی ہاتھ چوم رہی تھی۔ حسین بولے بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آج مجھے مت روکو، آج مجھے اپنے بال چومنے دو۔ کہا بہن تم میری پیشانی چومتی تھی، مگر آج تم میرے بال کیوں چوم رہی ہو؟ سیدہ زینب کہنے لگی بھیا ایک دن امی جان آپ کے بال کاٹ رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے رو جاتی ہیں۔ میں نے کہا امی جان کیوں رو رہی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا پیٹ میں درد ہے؟ کیا جسم میں کہیں درد ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ کے ماں ایک طرف لے گئی، کہا نہیں بیٹا مجھے کربلا یاد آ گئی ہے، میرے اس بچے کو تیرے نانا جان کے امتی اور کلمہ پڑھنے والے امتی میرے اس بچے کو شہید کر دیں گے، اور اس کے یہ بال جو میں کاٹ رہی ہوں یہ کربلا کی ریت میں سن جائیں گے، خون میں سن جائیں گے۔ کہا زینب اگر تو اس دن زندہ رہے تو میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا، میرے بیٹے کے بال کاٹ کے بھیج دینا، میرا بیٹا نانا کے دین کو کاندھا دینے جائے گا، میرا بیٹا نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا بھیا لاؤ میں تمہارے بال کاٹ دوں، لاؤ امی نہیں ہے، امی نے مجھ سے کہا تھا کاٹ دینا۔ ارے کربلا کے میدان میں یہ سگی بہن اپنے بھائی کو دولہا بنا رہی ہے۔ کون بہن ایسی ہوگی جو دین اور دین اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو دے دے گی؟ تم اسلام کے شہزاد، اسلام کو چاہنے والوں، حسین پاک سے محبت کرنے والوں، اللہ اللہ حسین پاک کے بال کاٹ دیے، دولہا
बना दिया। कहा भैया ठहरो, सैयदा ज़ैनब गई और ओ नौजवानों, आज तुमने ये मेरे गले में डाला है, अल्लाह ताला तुम्हारे गलों में रहमतों और बरकतों के हार बना करके डाले। अब जरा सुनो, सैयदा ज़ैनब जाती है और अपने नाना का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमामा शरीफ लेके आती है, जो मेरे आका अमामा बांधते थे। फातिमा ने उस अमामे को संभाल के रखा था, ज़ैनब ने उस अमामे को संभाल के रखा था। मेरा भैया जब करबला में जाएगा, सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के अमामा बांध दिया। अरे बहन तैयार कर रही है, कह रही है भैया परेशान मत होना, जाओ नाना का किया हुआ वायदा वफा करना, नाना का किया हुआ वायदा पूरा करना। कहा ठीक है बहन। बहन ने अमामा शरीफ बांध दिया और अपने चचा की ज़िरह यानी लोहे की जैकेट ला के पहना दी और हाथ में अपने अब्बा जान हजरत अली की तलवार दे दी, जुल्फ़कार हाथ में दे दी। कहा जाओ भैया फी हमारे जाओ। किस दिल से बहन मैं कह रही हूँ, जाओ नाना का दीन, जाओ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक घोड़े पे चढ़े और जैसे ही घोड़े पे चढ़े, हुसैन पाक ने घोड़े की लगाम खींची, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर खींची फिर आगे नहीं बढ़ा, घोड़ा पसीने पसीने हो गया। हुसैन पाक ने एड़ मारी, मगर फिर भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। घोड़े के नीचे जब देखा तो हुसैन पाक की सगी बेटी घोड़े के हाथ लगाए हुए खड़ी थी। घोड़ा अपनी ज़बान हाल से कह रहा था, हुसैन मैं आपके बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकता, मुझे काट कर डाल दो, मारो। मगर सकीना सामने खड़ी है। जब इस बच्ची को देखा, हुसैन उतर के बच्ची को सीने से लगाते हैं। 7 साल की बच्ची है, 7 साल की। वो बच्ची कह रही है अब्बा जान उस करबला से चचा अब्बास के बाजू जालिमों ने काट दिए। कहा अब्बा जान 6 महीने का भैया अली असगर को शहीद कर दिया, वो भी जिंदा नहीं आया। फुप्पो के बच्चों को शहीद कर दिया, हजरत कासिम को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद कर दिया। अब्बा जान तुम भी करबला जा रहे हो। इतना जब सुना, सैयदा ज़ैनब फौरन आगे आई और बेटी को गोद में लिया। कहा मेरे लाल, तुम नबी के घराने की बच्ची हो, नाना के दीन को जिंदा करना है। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें भी जामे शहादत पीना है, वरना सब्र का और इस्तिकामत का पहाड़ बन के रहना है। का अम्मी जान, का फुप्पो जान, अगर नाना का किया हुआ वायदा है, मेरे बाबा के खून से अगर दीन में हरियाली आएगी तो मैं भी सब्र का दामन पकड़े हूँ। अब्बा जान चाहिए, अल्लाह हाफिज। अब बताओ, बाप सीने पे पत्थर रख के जाता होगा। जालिमों ने नहीं देखा नबी का मामा है, जालिमों ने नहीं देखा चचा की सिरे है, जालिमों ने नहीं देखा हजरत अली की तलवार है। आज हम कितनी नस्लों के बाद सैयद हैं, ये उलमा भी हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट अली के बेटे थे, फातिमा के बेटे थे, मगर जालिमों को रहम नहीं आया। अब सुनो, उन्होंने जब तीर चलाए, मुख्तसर ये है, हुसैन पाक 72 जख्म खा करके जब शहीद हुए, घोड़े से नीचे आते हैं। आखिरी वक्त था, उन्होंने कहा ओ हुसैन, अगर तुम्हारी कोई चाहत हो तो बोलो, अगर तुम्हारी कोई आखिरी मर्जी हो तो बोलो, अगर तुम्हारी आखिरी कोई इच्छा हो तो बोलो।
او حسینیو سنو، حسین کی چاہت لے کے جانا، حسین کی مرضی لے کے جانا، حسین کس چیز سے پیار کرتے ہیں وہ لے کے جانا۔ بولو وعدہ کرو لے کے جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ حسین پاک نے کہا ہاں ہاں میرے سینے سے ہٹو، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری چاہت ہے۔ کیا آرزو ہے، کیا چاہت ہے؟ انہوں نے سوچا حسین یہ کہیں گے مجھے اپنی بیوی سے مل کے آنا ہے، مجھے اپنی بہن سے مل کے آنا ہے، مجھے اپنے بیٹے سے مل کے آنا ہے، مجھے اپنی بیٹی سے مل کے آنا ہے، مجھے اپنے بچوں سے مل کے آنا ہے، مجھے اپنے آدمیوں سے مل کے آنا ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا، او حسینیو سنو، حسین نے یہ کہا ہاں مجھے چاہت ہے، ہاں میں چاہتا ہوں، میری آخری تمنا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ تمنا یہ ہے میرے سینے سے ہٹو اور مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو۔ مجھے سجدے سے پیار ہے، وہ سجدہ جب میرے نانا نے کیا تھا، میں نے نانا کے پیٹ پہ بیٹھ گیا تھا، میرے نانا نے سبحان ربی الاعلیٰ 72 مرتبہ کہا، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا، مگر میں حسین اپنے جسم پر 72 زخم کھا کر کے سجدے میں سر رکھ رہا ہوں، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ زمین دیکھے گی حسین نے سر نہیں اٹھایا، آسمان دیکھے گا حسین نے سر نہیں اٹھایا، چپا چپا دیکھے گا، ذرہ ذرہ دیکھے گا، ماحول دیکھے گا، طقوس دیکھے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہوگا۔ نبی نے سجدے سے سر اٹھا لیا، حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا بلکہ دین کو اٹھا دیا، شریعت کو اٹھا دیا، اسلام کو اٹھا دیا، اسلام کو اٹھا دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آپ نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ایک دو اور موٹی موٹی باتیں بتا دوں کیونکہ آگے بھی چلنا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سنو، تمہیں یہ پتہ نہیں معلوم ہو کہ نہ ہو، امام حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی تھی۔ توجہ رکھنا، یاد رکھنا، حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی تھی بلکہ 11 محرم کو ہوئی تھی۔ حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ حسین پاک کو کفن نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ حسین پاک کی نماز جنازہ کن لوگوں نے پڑھی تھی یہ بھی بتا دوں۔ 10 محرم کو ان لوگوں نے یلغار کیا، سید زادیوں کے دوپٹوں میں، خیموں میں آگ لگا دی ہے، حضرت سکینہ کے تھپڑ لگایا، کسی کے ہاتھ آگے کو کسی کے ہاتھ پیچھے کو باندھے، حضرت امام زین العابدین کا جبہ پکڑا، کھچڑتے ہوئے باہر لے کر کے آ گئے تھے۔ 10 محرم کو ان ظالموں نے پھر شام تک کربلا خالی کر دی، لیکن 11 محرم کو کربلا کے برابر میں ایک بستی رہتی تھی جس بستی کا نام مقام غادریہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اب سنو، ایک سوال ہوتا ہے، اللہ نے حضرت امام حسین پاک کا ہاتھ اس یہودی عورت نے چوم لیا تو دولت ایمان کی اللہ نے اس کو عطا فرما دی، تو پھر حسین پاک بغیر نماز جنازہ کے پوری رات لیٹے رہے، کربلا شریف میں رہے، تو پھر ان ظالموں کے دل میں اللہ نے رحم کیوں نہیں ڈالا کہ نماز جنازہ پڑھ لیتے، کم از کم اتنا ہی کر لیتے، نماز جنازہ پڑھ لیتے، تو اللہ نے رحم کیوں نہیں ڈالا؟ مجھ سے جواب سنو، اس لیے رحم نہیں ڈالا۔ مسئلہ یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جنازہ، ایک ہوتے ہیں نمازی۔ اگر جنازہ کسی ولی کا ہے، جنازہ کسی جنتی کا ہے، جنازہ کسی نیک کا ہے، جنازہ کسی شہید کا ہے، جنازہ کسی جنتی انسان کا ہے، تو جتنے لوگ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں وہ سب جنتی ہو جاتے ہیں اس کے صدقے میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا، اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی جنتی انسان ہے، اگر وہ دعا کر دے تو اس کے صدقے سے، دعا سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اب سنو، اللہ نے یزیدیوں کے دل میں اس لیے رحم نہیں ڈالا۔ میرا حسین اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھتے؟ کیونکہ حسین
حسین پاک صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار تھے. حسین پاک صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار تھے. حسین پاک آل رسول تھے. حسین پاک صحابی رسول تھے. حسین پاک نواز رسول تھے, فرزند رسول تھے. اگر وہ ظالم یزیدی حسین کی نماز پڑھ لیتے تو حسین کے صدقے میں سب جنتی ہو جاتے, مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حسین کے بچوں کو ستانے والا, حسین کے بچوں پہ ظلم کرنے والا جنت میں جائے. اللہ نے کہا او یزیدیو تم میرے حسین کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے, اس لیے تمہارے لیے جہنم ہے اور حسینیوں کے لیے جنت. نعرہ تکبیر, کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں, کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم, جشن شہید اعظم, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد. بیٹھ جائیے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, آپ کے پاؤں کا درد دور عطا فرمائے. کسی کے کمر میں درد ہو حسین کے صدقے میں اس کو دور فرمائے. میری بہن اگر کوئی بیمار ہو, کسی پہ جادو ٹونا سحر آسیبی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث کسی بھی طریقے کی کوئی آفت و بلا ہو, مولا حسین کے صدقے میں تمام آفت و بلاؤں کو دور فرما دے. اس بستی میں بہار عطا فرما دے. جتنے مہمان حضرات آئیں ان کے گھر میں بھی بہار عطا فرما دے. ان علماء کی نسلوں کو آباد فرما دے, ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. اب سنو, حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ حسین پاک کو کفن اس لیے نہیں دیا گیا, شہید کئی طریقے کے ہوتے ہیں. شریعت مصطفیٰ ہے, شریعت مصطفیٰ میں ایک شہید وہ ہے اگر اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی اس کو کفن بھی دیا جائے گا. وہ کون ہے؟ اگر کوئی عورت پیدائش کے وقت میں اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا, وہ عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت شہید ہے, اس کو کفن بھی دیا جائے گا, غسل بھی دیا جائے گا. اگر کوئی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اس کو غسل و کفن دیے جائیں گے. کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, کوئی ٹکرا کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, کوئی جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اور کوئی اپینڈکس کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید ہے, طاعون کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید ہے, ہیضہ جیسی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے, پیٹ کے شدید درد میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. مگر ان سب شہیدوں کو غسل و کفن دیے جائیں گے. ایک شہید وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ میں اس کو نہ غسل ہے نہ کفن ہے. وہ کون ہے؟ جو تلوار لے کر کے اسلام کی خاطر میدان میں نکل کے اسلام کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جائے, قتل ہو جائے. ایسا شہید اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا, اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا. یہی شہید تو حسین پاک ہے. میرے اللہ نے کہا او منہ بجانے والے سنو, میرا حسین جب پیدا ہوا تو شریعت مصطفیٰ پر تھا. میرا حسین کا بچپنا شریعت مصطفیٰ پر تھا. میرا حسین اگر کھائے تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی, اگر حسین پیے تو پینے کی ادا بولے نبی نبی, چلنے کی ادا بولے نبی نبی, سونے کی ادا بولے نبی نبی, اٹھنے کی ادا بولے نبی نبی, ہر دھڑکن بولے نبی نبی. میرے نبی میرے حسین کا بچپنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا جوانی شریعت مصطفیٰ پر. جب تک بچے رہے گود میں رہے تو صاحب شریعت کی گود میں رہے. دنیا پر آئے تو شریعت مصطفیٰ پر, دنیا سے گئے تو شریعت مصطفیٰ پر, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے نبی کا نوازا گیا اس کو کفن اللہ نے جنت سے بھیج دیا. شریعت کے خلاف ہے. اللہ نے کہا حسین تمہارا جینا شریعت مصطفیٰ پر, تمہارا دنیا سے جانا شریعت